بات کر دیتے ہیں اور تھوڑا سا پڑھ لیا یا کسی چیز کو سطحی سا ایک دو کتابوں میں دیکھ لیا، اردو کی کسی کتاب میں تفسیر میں دیکھ لیا یا کسی حدیث کے ترجمہ اور تشریح کی کتاب میں دیکھ لیا، تو تھوڑا سا جان لیا اور اس کو سمجھا کہ اس سبجیکٹ پر یہ کافی علم ہے، جبکہ وہ علم نہیں ہوتا۔ تو امام بخاری فرما رہے ہیں کہ قول، کوئی بات زبان پر لانے یا کسی بات کو اپنے عمل میں لانے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا علم کما حق ہو، اور جو صاحب علم نہیں ہے اس سبجیکٹ میں اسے اس موضوع پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اس موضوع پر بات کرے، کیونکہ وہ اس موضوع پر صاحب علم نہیں۔ اب کونوا ربانیین، یہ جو لفظ استعمال کی اللہ رب العزت نے، اس کی کونوا ربانیین کی تفسیر فرمائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تفسیر امام بخاری اپنے ترجمۃ الباب میں نقل کرتے ہیں۔ اسی باب نمبر 10 میں فرماتے ہیں قال ابن عباس کونوا ربانیین۔ اب اس کا معنی بیان کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عالم ربانی کا معنی کیا ہے۔ فرماتے ہیں علماء فقہا، کہ ربانی عالم ہونے کا معنی یہ ہے کہ صاحب علم فقیہ ہوا جائے، یعنی طبیعت میں حلم اور بردباری ہو اور علم کا درجہ فقہ کا ہو۔ جب تک آدمی صاحب فقہ فقیہ نہیں اور فقیہ کے ساتھ حلیم نہیں، اس میں حلم نہیں، حلم اور علم کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین اپنے تلامذہ کو تلقین کیا کرتے کہ علم سے پہلے حلم سیکھا کرو۔ حلم سے ایک خاص مزاج بنتا ہے، ایک طبیعت کا، سیرت کا ایک خاص رخ تشکیل پاتا ہے، اور وہ اس قابل ہوتا ہے کہ علم کو علم صحیح رکھے، ورنہ حلم نصیب نہ ہو، اور حلم تزکیہ سے آتا ہے، اگر وہ نصیب نہ ہو تو علم طغیان کا باعث بن جاتا ہے۔ تو فرماتے کہ علم سے پہلے حلم سیکھو۔ اور امام بخاری روایت کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کونوا ربانیین اے علماء فقہا، کہ صاحب علم فقیہ بنو، جب تک تمہیں تفقہ حاصل نہ ہو اور تم فقہا نہیں ہو اور علماء نہیں ہو صاحبان علم، اس وقت تک تم عالم ربانی نہیں ہو۔ اور پھر اس کا معنی بیان کیا، ویقال، یہ بھی کہا جاتا ہے الربانی الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، کہ فقیہ اور ربانی عالم وہ ہے کہ جسے یہ معلوم ہو کہ میرے مخاطب کون ہیں، جسے اس بات کی سمجھ ہو کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ اس کا سماع کون کر رہا ہے، کون لوگ سن رہے ہیں، میرے طالب علم کون ہیں، میرے سامع کون ہیں، میں ایڈریس کن کو کر رہا ہوں، 10 20 50 اہل علم کی مجلس کو بات کر رہا ہوں، صرف علماء میری بات کو سن رہے ہیں، یا عوام الناس کی، پڑھے لکھے لوگوں کی ایک تعداد سن رہی ہے، یا ہزاروں لاکھوں ملینز کی تعداد میں عوام الناس بھی براہ راست میری بات سن رہے ہیں۔ تو عالم ربانی کی تعریف امام بخاری نے پھر یہ بھی کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے تحت، کہ صحیح معنی میں عالم ربانی وہ ہے کہ جو اس چیز کا فہم اور معرفت رکھتا ہو کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اسے معلوم ہو کہ میرے مخاطب کون ہیں، میرے سامع کون ہیں، آیا محدود تعداد میں اہل علم میری بات کو سن رہے ہیں، یا چند سو چند ہزار افراد ہیں مگر صاحبان علم سن رہے ہیں، یا لاکھوں کی تعداد میں اور ملینز کی تعداد میں افراد ہیں، عامت الناس میری بات کو سن رہے ہیں۔
لہذا وہ ان کی اپنی اپنے فہم، علم، معلومات کی سطح کو ذہن میں رکھ کر بات کرے، چونکہ ہر آدمی صحیح اور سقیم میں فرق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایک عالم نے جو بات کہہ دی، اگر تو سننے والا بھی عالم ہے تو وہ عالم کی بات میں بھی درست اور نادرست کا فرق کر لے گا، صحیح اور سقیم کا امتیاز کر لے گا کہ کیا صحیح کہا ہے اور کیا غلط ہے، جو دلیل اس نے دی ہے وہ قوی ہے یا ضعیف ہے، کیونکہ وہ خود صاحب مطالعہ ہے، وہ کتابوں کو کھنگال سکتا ہے، وہ صاحب فہم ہے، لہذا وہ امتیاز کر سکتا ہے اور فتنہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور جب ہزاروں لاکھوں عامت الناس سن رہے ہیں، ان کو صلاحیت ہی نہیں ہے، انہوں نے جو بات ایک عالم کے نام سے سنی جس کو عالم کہا جاتا ہے، اس نے اس پر اعتماد کر لیا۔ اب نہ اس کی رسائی کتابوں تک ہے، نہ کتب حدیث پر، نہ کتب تفاسیر پر اس کو ایکسیس ہے، جو سنا اس کو مان لیا، اور جب مان لیا اور وہ چیز اگر غلط ہے، اس سے فتنہ پیدا ہوا اس کے عقیدے میں اور وہ گمراہ ہو گیا، تو لاکھوں لوگوں کی گمراہی کا وبال اس ایک شخص پہ پڑ گیا۔ اس لیے عالم ربانی کی یہ تعریف ہے کہ وہ یہ پہچان کے بات کرے کہ میرا سامع کون ہے، اور اس کے فہم، اس کی عقل، اس کا علم اور اس کی جو قبول اور عدم قبول کی جو صلاحیت ہے، اور صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس کو سامنے رکھ کر خطاب کرے اور بات کرے اور ان سے کلام کرے۔ اگر ایک بات ٹی وی جیسے میڈیا پر کر دی، اخبار میں کر دی، یا ہزاروں لاکھوں کے مجمع عام میں کر دی، اور ٹی وی ایک ایسا میڈیا ہے کہ کروڑوں لوگ سنتے ہیں، وہ لوگ بھی سنتے ہیں جو دین کو چاہنے والے ہیں، اور وہ بھی سنتے ہیں جو دین سے متنفر ہیں، بیزار ہیں، جن کی طبیعتوں میں دین سے گریز ہے، اور جو آلریڈی دین کے اوپر تان تشنیع کرنے اور دین کے اوپر زبان درازی کرنے کے مواقع تلاش کرتے رہتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں۔ تو اگر انہوں نے کوئی ایسی فتنہ پرور غلط بات سن لی اور اس کا امتیاز کرنے کی بھی صلاحیت نہ تھی، تو انہوں نے تو اسی بات کو پکڑ کر پورے دین کے لیے ایک فتنہ بنانے کا موقع مل گیا۔ لہذا اس چیز کا امتیاز کیا جائے۔ صاحب علم کے لیے بات کی سطح اور ہوتی ہے، عامت الناس کے لیے بات کی سطح اور ہوتی ہے۔ اور اگر عامت الناس کو بھی وہ بات کرے تو پھر اتنی تحقیق اور تدقیق کے ساتھ اور گہرائی اور گہرائی کے ساتھ کرے کہ ابلاغ کا حق ادا ہو جائے، جس کو قرآن مجید نے البلاغ المبین کہا، کوئی شک کی گنجائش نہ رہے، تاکہ اس کے ذہنوں میں شبہات کی گرد نہ پیدا ہو۔ اور دوسری چیز یہ فرمائی انہوں نے مزید کہ اس لحاظ سے یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، بڑی علمی اور فنی اور کبار باتوں میں جانے سے پہلے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کا علم دے۔ تو ضروری یہ ہے کہ جو شخص خود صاحب فن نہیں اور فن میں اس کو درک نہیں اور درک کے ساتھ کامل مہارت نہیں، تو وہ اس کو تو صغار علم سے آگے گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے۔ فقط حلال اور حرام کی بات کی تعلیم دی جائے، لوگوں کو واعظ اور نصیحت کی جائے، فقط خیر کی بات کی جائے، اور قطعی طور پر قرآن کی تفسیر اور حدیث کے کسی ایسے موضوع پر وہ کلام ہی نہ کرے کہ جو بڑی شر و بست کے ساتھ، گہرائی اور گہرائی کے ساتھ اور تحقیق اور تدقیق کے ساتھ توجہ مانگتا ہے، اور یہ ملکہ اس کے پاس اگر نہیں ہے تو اور ہزارہ میدان ہیں دین کی خیر کی بات کرنے کے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اور دعوت الی الخیر کے ہزارہ میدان ہیں جن پہ وہ بات کر سکتا ہے۔ مگر جو علم خصوصیات رکھتا ہے اور کبار علم میں جو پہلو آتے ہیں ان پر گفتگو ایسے لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی لیے پھر امام بخاری نے ہی، میں نے چونکہ گفتگو قرآن مجید کی ان آیات کریمہ کی تفسیر آغاز امام بخاری کا ہی باب سے کیا ہے، اس لیے انہوں نے یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث جو حدیث صحیح ہے اور متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں اس کی صحت پہ متفق ہیں اور دونوں نے تخریج کی، اسی کی شرح میں، علماء کی شرح میں اور علم کی شرح میں وہ حدیث نبوی لائے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین،
کہ اللہ تعالیٰ جس شخص